اور پھر آخر میں عجیب انداز میں یہ بیان کر دیا کہ حیا بھی ایمان کا حصہ ہے، والحیاء شعبۃ من الایمان۔ اس وقت تو بے حیائی نہیں تھی، 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے تو کہاں بے حیائی تھی، وہ تو غیرت کا زمانہ تھا، لیکن حضور کے سامنے قیامت تک کی ساری چیزیں رکھ دی گئی تھیں، وہ دیکھ رہے تھے، تو عجیب انداز سے یہ بیان کیا کہ یہ سب سے افضل عمل ہے اور یہ ادنا عمل ہے، اور حیا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ اہمیت بتا دی کہ سب سے افضل عمل اور سب سے ادنا عمل کے درمیان میں جو چیز ہے، جو بہت سارے معاملات ہیں، حیا جو ہے وہ ایسی کنجی ہے کہ اگر آپ حیا ختم ہو گئی تو پھر گویا کہ اس طرح ہے جس طرح کا دریا کا بند ٹوٹ جائے اور پانی کا ریلا بہہ کر آ جاتا ہے، تو اسی طرح گویا کہ اگر بے حیائی ہمارے اندر آ گئی تو گناہوں کا ایک بند ٹوٹ کر ایک گناہوں کا سیلاب ہماری طرف امڑ آئے گا، تو پھر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اگر حیا نہیں ہمارے اندر، ہم بدتمیز ہیں، بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے اور ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں اور زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں اور حج بھی ہم نے فرض ادا کیا ہے اور عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن بے حیائی بھی ہے، ہم خود بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت سے پہلے کہ بے حیائی اتنی عام ہو جائے گی کہ اس طرح ہوگا کہ انسان جانور بنے ہوئے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں یورپ کے اندر اور ہماری طرف بھی طوفان آ رہا ہے، وہاں پر یہ ہے یا نہیں؟ اور فرمایا کہ وہ ایسا وقت ہوگا کہ اس کے اندر سب سے افضل انسان وہ ہوگا جو بدکاری کرنے والوں کو یہ کہے گا کہ آپ ذرا سائڈ پر ہو کے کر لیں، کوئی روک نہیں سکے گا، اتنی عام ہوگی، اور سب سے افضل انسان روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ صرف جو یہ کہے گا کہ ذرا سائڈ پر ہو کر یہ کام آپ کر لیں، تو وہ سب سے افضل انسان اس دور میں ہوگا۔ آج آپ دیکھیں ایسے قوانین بن گئے ہیں، یورپ کے اندر ایسے ہی ہو رہا ہے، وہاں پر یہ مظاہر ہمیں عام نظر آتے ہیں، اور وہی بے حیائی کا سیلاب آج میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، آج طاغوتی طاقتوں کے ذریعے آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر بھی داخل ہو چکا ہے اور داخل ہو رہا ہے۔ آج میں تو بڑا نیک ہوں اور میں سنت کے مطابق داڑھی، نماز، مسجد کے ساتھ تعلق، اور میری بیٹی بے پردہ ہو کر کالج، یونیورسٹی جا رہی ہے، وہ جاب کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور میں بڑی فخر سے کہتا ہوں کہ میری بیٹی اتنی قابل ہے، وہ اس کے کپڑے وہ کس طرح کے پہنتی ہے، وہ کس طرح میک اپ لگا کر مردوں کے اندر جا کر بیٹھتی ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ عورت کی حیا کے بارے میں اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، ہر جگہ پر عورت کی حیا کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ حیا کا حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، حضرت ابو بکر، فرمایا کون؟ فرمایا ابو بکر، فرمایا کہ آپ اندر آ جاؤ۔ اس وقت حضور علیہ السلام اس انداز سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے گھر میں بے تکلف انسان بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ نے تہبند باندھی ہوئی تھی جس کا یہ گھٹنوں سے چادر تھوڑی اوپر تھی، لیکن سطر تو پورا ڈھکا ہوا تھا، لیکن تھوڑا سا حصہ نظر آ رہا تھا یہاں سے، تو آپ اسی انداز سے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، فرمایا کون؟ آواز آئی عمر، فرمایا کہ آ جاؤ، وہ بھی اسی طرح آ گئے۔ پھر آپ باتیں کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی تو فرمایا کون؟ آواز آئی عثمان، آپ نے فوراً اپنی تہبند سیدھی کی اور کپڑا ٹھیک کر لیا، اس کو نیچے کر لیے۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کہ یہ کیا میں نے آج دیکھا ہے؟ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے آپ اسی طرح بیٹھے رہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا آنا کیا تھا کہ آپ نے فوراً اپنی چادر تہبند کو ٹھیک کیا، درست ہو کے بیٹھ گئے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان تو وہ ہیں کہ جن کی حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان جو ہیں وہ کامل الحیاء والایمان ہیں، وہ کامل حیا والے اور ایمان والے ہیں،
اور فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، تو میں جب فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں میں کیوں نہ کروں؟ اور فوراً انہوں نے چادر کو نیچے پاؤں تک کر لیا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ حیا کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر نماز آپ دیکھیں کہ مرد کی نماز اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اور مسجد کی جماعت کی نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ عورتوں کے لیے کہا گیا کہ آپ گھر میں نماز ادا کریں، اور اگر گھر میں آپ نماز ادا کر رہی ہیں تو بہتر ہے کہ اگر آپ صحن میں پڑھ رہی ہیں تو برآمدے میں نماز ادا کریں، اور برآمدے میں اگر پڑھ رہی ہیں تو کمرے کے اندر زیادہ پڑھنا، نماز پڑھنا برآمدے سے پڑھنے سے کمرے کے اندر پڑھنا افضل ہے، اور اگر آپ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس سے زیادہ افضلیت ایک کوٹری کے اندر نماز پڑھنے میں ہے۔ اور پھر نماز کے اندر دیکھیں اس کا طریقہ، مرد اور عورت کی نماز کا طریقہ کس طرح کا ہے، ہر چیز کے اندر رعایت رکھی گئی ہے۔ عورت کے اندر حیا زیادہ ہے، حیا عورت کا زیور ہے۔ تو یہ لیکن آج میں اور آپ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں۔ یہ میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہے جس کے اندر عقیدہ بھی ہے، عبادات اور اعمال بھی ہیں، اور معاشرت بھی ہے، اور گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں ان هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، ہمارے لیے ایک تاکید ہے، اور بطور مومن، کامل مومن بننے کے لیے یہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور ان کے حکموں پر عمل کرنا اور دین کے تمام شعبوں اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ دین کے ایک شعبے پر عمل کرنے سے ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، ہماری زندگی کا مقصد ہمیں نہیں مل سکتا، اللہ کی رضا ہمیں نہیں مل سکتی۔ جنت اگر ہم نے پانی ہے تو دین کے تمام شعبوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ میں نے بہت زیادہ وقت لیا، باتیں تو ابھی میرے دل میں بہت ساری ہیں، لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں پر بیٹھ کر جیسے میں نے عرض کیا، یہ بھی میں نے اپنی اصلاح کی غرض سے یہ باتیں کی ہیں۔ یہ بہت ساری برائیاں اور بہت ساری ایسی بد اعتقادیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔